बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दरवेश टीवी के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, जामिया अशरफिया में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मौलाना अदरीस कांदलवी। उन्होंने मारुफुल कुरान भी लिखी है। वो एक वाक़या सुनाया करते थे। चूँकि वो एक फ़क़ीह वक्त थे, इसलिए उनका सुनाया हुआ वाक़या सुनाने की जुर्रत कर रहा। लाहौर का एक गवाला था। गाय भैंस के दूध दोहने वाले को गवाला कहते हैं। वो नौजवान था। उसके दिल में हज करने की बहुत तलब थी। चुनाचे जब लोग हज करके वापस आते तो वो इनसे बड़े शौक और बहुत मोहब्बत के साथ सफ़र हज के अहवाल पूछता। हत्ता कि उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि लोग हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं। चुनाचे उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, कराची कैसे जाते हैं? किसी ने कहा स्टेशन से जाते हैं। तो फिर उसने लोगों से पूछा, स्टेशन कहाँ से जाते हैं? किसी ने उसको स्टेशन पहुँचा दिया। अब वहाँ स्टेशन पर पूछता फिर रहा था कि मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वो कई दिनों तक लाहौर स्टेशन पर फिरता रहा। बिलाखिर ट्रेन के कंडक्टर गार्ड ने सोचा, ये बेचारा कई दिनों से फिर रहा है, लिहाजा इसके साथ कुछ ताउन करना चाहिए। चुनाचा उस गवाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। इस तरह वो ट्रेन के ज़रिए कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुँचकर उसने फिर पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, कैसे जाऊँ? किसी ने उसे हाजी कैंप जाने का रास्ता बता दिया। वो हाजी कैंप चला गया। वहाँ तो पूरा शहर आया हुआ था। लोग रोज़ाना बहरी जहाज़ पर सवार होकर जा रहे थे। जब वो लोगों को सवार होकर जाते देखता तो इसके जज्बात के समंदर में भी ज़्यादा जोश आ जाता। अगरचे उसके पास सफ़र के वसाइल नहीं थे, ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का सच्चा जज्बा मौजूद था। चुनाचे वो वहाँ भी यही कहता रहा कि मुझे हज पर जाना है। एक दिन उसके दिल में ये ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज़ पर लेकर जाने वाले कुली हैं, उनकी एक मखसूस वर्दी है और इनको ऊपर जाने की इजाज़त भी है, लिहाजा मुझे किसी कुली से दोस्ती लगानी चाहिए। चुनाचे उसने एक कुली से दोस्ती लगा ली और उसे कहा, भाई आप मुझे अपनी वर्दी दे दें, मैंने भी हाजियों का सामान ऊपर पहुंचाना है। जब सामान ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपने कपड़े पहनकर आपकी वर्दी वापस कर दूंगा, मेरा भी काम बन जाएगा और आपकी वर्दी भी वापस आ जाएगी। चुनाचे उस कुली ने अपनी वर्दी दे दी और वो सामान उठाने के बहाने जहाज़ पर आता और जाता। जब सारा सामान ख़त्म हो गया तो वो इधर ही कहीं छुप गया और अपने कपड़े पहनकर कुली की वर्दी वापस भिजवा दी। अब वो वहीं पर इधर उधर वक्त गुजारता रहा। वहाँ तो एक जहाज़ में हज़ारों लोग होते हैं, क्या पता चलेगा कि कौन क्या है। उसके दिल में अल्लाह ताला की ऐसी मोहब्बत थी कि पासपोर्ट और टिकट के बगैर वो जज्बात के घोड़े पर सवार होकर अल्लाह का घर देखने जा रहा था। लोग तो अपने कमरों में बिस्तरों पर सोते और वो बेचारा बैठ बैठ कर वक्त गुजार लेता। उसने जहाज़ में एक बंदे के साथ वाकफियत पैदा कर ली और उसे कहा, भाई जब जद्दा आए तो मुझे बता देना। चुनाचे जब जद्दा शहर की रोशनियाँ सामने नज़र आने लगीं और बहरी जहाज़ साहिल के करीब पहुंच गया तो उस आदमी ने कहा, वो देखो जद्दा आ गया है। उस आदमी ने देखा कि वो नौजवान जहाज़ के अर्शे के ऊपर चढ़ा और खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तैरना तो नहीं आता था। चुनाचे जब वो नीचे गया तो फिर ऊपर उभर ही ना सका। जब उस आदमी ने देखा कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहा, वो समझ गया कि नौजवान डूब गया है। उसने दिल में सोचा कि अच्छा, अल्लाह को यही मंजूर होगा। जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ ज़ियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वो गवाला भी हरम शरीफ से बाहर निकल रहा है और उसने अरबों जैसे कपड़े पहने हुए हैं। उसने उससे पूछा, क्या आप वही हैं जिसने समंदर में छलांग लगाई थी? वो कहने लगा, हाँ मैं वही हूँ। वो वहाँ एक दूसरे से खूब मिले। उसने गवाले से पूछा, सुनाओ तुम्हारे साथ क्या बीती? उसने कहा, मेरे साथ चलो, तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनाचे वो आदमी उसके साथ चल पड़ा। जब वो बाहर निकले तो देखा
ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے اور ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ گوالا کار کے اندر بیٹھا اور ساتھ اس آدمی کو بھی بٹھا لیا اور ڈرائیور ان کو ایک مکان کی طرف لے گیا جو بالکل نیا بنا ہوا تھا۔ اندر جا کے دیکھا کہ کوٹھی سجی ہوئی ہے۔ گوالے نے اسے ایک جگہ پر بٹھایا اور نوکر سے کہا مہمان کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیزیں لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ مشروب اور پھل لے آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا بھائی مجھے بتاؤ کہ قصہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تمہیں قصہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے یہ دیکھو یہ کار بھی میری ہے، ڈرائیور بھی میرا ہے اور مکان بھی۔ اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا یہ تو راز کی بات ہے، کیونکہ تم میرے محرم راز ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ چنانچہ وہ کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اس شوق اور محبت میں نے یہ ہیلا کیا۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ بس میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے لہریں خود ہی دھکیل دھکیل کر ساحل کی طرف لے جاتی رہیں۔ میرے اندر بھی پانی چلا گیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب میں ساحل پر پہنچا تو نیم بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ میں باہر نکلا اور وہیں لیٹ گیا۔ جب میں اٹھا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سب راستے بند تھے۔ ساحل کے ساتھ گرل لگی ہوئی تھی اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں وہیں گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس گرل کی دوسری سمت کوٹھی نما ایک گھر ہے اور اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی ہے۔ دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس کی وجہ سے وہ گائے ان لوگوں کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ دودھ نکالنے کے لیے بیٹھے تو گائے انہیں بیٹھنے ہی نہ دے رہی تھی۔ وہ بڑی مصیبت میں گرفتار تھے۔ ایک آدمی گائے کو پکڑتا اور دوسرا تھن کو ہاتھ لگاتا تو گائے بھاگ کر دوسری طرف چلی جاتی۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کے ساتھ کشتی کرتے رہے۔ میرا تو کام ہی یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے انہیں آواز دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ تو عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے ان کو اشارے سے ہی دودھ نکالنے کی پیشکش سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا آ جاؤ۔ میں نے کہا یہ جنگلہ ہے، میں تو نہیں آ سکتا۔ اللہ کی شان کہ وہ کوٹھی اسی پورٹ کے ڈائریکٹر کی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے ہدایت کی ہوئی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کریں۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے وہ گائے رکھی ہوئی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ اسے نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ڈائریکٹر اور اس کی بیوی کو بڑی پریشانی تھی کہ بچے کو دودھ پورا نہیں ملتا۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو ان دونوں نے جا کر ڈائریکٹر سے کہا کہ یہاں جنگلے کے اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال دیتا ہوں۔ اس نے کہا یہ چابی لو اور جا کر اسے لے آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے کو ذرا ہاتھ پھیرا اور اسے پیار کی بات کہی تو وہ مانوس ہو گئی۔ میں نے نیچے بیٹھ کر ان کو 8-10 کلو دودھ نکال کر دے دیا۔ جب ڈائریکٹر کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی، کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن دودھ پیے گا۔ پھر وہ کہنے لگی اس بندے کو نہیں جانے دینا۔ جب ڈائریکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں پاکستان سے حج کرنے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے۔ اس نے کہا تم اچھا دودھ نکالتے ہو۔ میں نے کہا کہ میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن میں نے حج بھی کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے تم فکر نہ کرو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا ہمیں تو خود ایسے ٹرینڈ بندے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس نے ڈائریکٹر صاحب کو فون کیا اور کہا اس بندے کو میرے پاس بھیج دو۔ اس نے کہا جی بہت اچھا، میں بھیج دیتا ہوں۔ چنانچہ ڈائریکٹر صاحب نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھے کہا
کہ میں تمہیں یہاں رکھتا ہوں. تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ تم صبح و شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو. جب دودھ دوہنے کا وقت آیا تو میں نے اس کو 20-25 گائے بھینسوں کا دودھ منٹوں کے حساب سے نکال دیا. وہ بڑا حیران ہوا کہ اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے. وہ مجھے کہنے لگا کہ بس اب تم نے یہیں رہنا ہے. اور میں نے کہا مجھے حج پر جانا ہے. وہ تھوڑی دیر بعد یہی کہتا کہ بس اب تمہیں یہی رہنا ہے. لیکن میں نے جواب میں یہی کہا کہ مجھے حج پر جانا ہے. میں 3 دن وہاں رہا اور 3 دن وہ مجھے بار بار یہی کہتا رہا کہ تم نے یہیں رہنا ہے. اور میں اس سے کہتا مجھے حج پر جانا ہے. تیسرے دن وہ کہنے لگا میاں ہم تجھے حج بھی کروائیں گے لیکن تو نے یہیں رہنا ہے. میں نے کہا میں حج تو کروں لیکن باقی باتیں بعد میں کروں گا. اس نے مجھے حج بھی کروایا. حج کرنے کے بعد میں نے اسے کہا میرا حج ہو گیا, اب مجھے گھر واپس جانا ہے. وہ کہنے لگا نہیں تو نے یہیں رہنا ہے. میں نے کہا میرے تو بیوی بچے وہاں ہیں. اس نے کہا فکر نہ کرو, میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے, وہ گھر میں تجھے دیتا ہوں. یہ میری نئی گاڑی ہے, یہ بھی تحفہ دیتا ہوں. یہ ڈرائیور ہے, یہ بھی تجھے دیتا ہوں. اب تم اپنے بیوی بچوں کے نام اور ایڈریس بتاؤ, میں پیغام بھیج دیتا ہوں اور آنے والے جہاز میں تمہارے بیوی بچے یہاں پہنچ جائیں گے. پھر ایک حج کیا, ہر سال حج کرتے رہنا. اب 1 ہفتے بعد میرے بیوی بچے میرے پاس پہنچ جائیں گے. میں نے حج بھی کر لیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دیں. اب میں یہیں رہوں گا, ہر سال بیت اللہ شریف کا حج کروں گا. تو حضرت بولے بھائی ہم سے تو وہ گوارا اچھا ہے کہ اس نے دودھ نکالنے کی برکت سے بیت اللہ شریف دیکھا. سچ ہے کہ جب جذبہ سچا ہو تو پھر بات بن ہی جاتی ہے.